السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ أما بعد، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ اما بعد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ شبہات کو زائل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور شبہ آج ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ شبہ ہے فَإِنْ قَالَ، کہ اگر یہ مشرک کہے انا لا اشرک باللہ شیئا حاشا وکلا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، میں شرک نہیں کرتا، توبہ توبہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں توبہ کروں، میں شرک کروں، یہ ناممکن ہے۔ البتہ صالحین کو التجا کرنا، صالحین سے التجا کرنا، نیکوکار لوگوں سے التجا کرنا شرک نہیں ہے۔ میں شرک نہیں کرتا، لیکن صالحین سے التجا کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ شبہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شرک تو نہیں کرتا، البتہ میں صالحین اور نیکوکار لوگوں سے التجا کرتا ہوں، تو کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ: فَقُلْ لَهُ، کہ اس سے کہو، اِذَا كُنْتَ تُقِرُّ، جب آپ کو اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالی نے شرک کو حرام کیا، ان اللہ حرم الشرک، کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام کیا، اور یہ جو شرک کی حرمت ہے اعظم من تحریم الزنا، یہ زنا کی حرمت سے بڑھ کر ہے، یہ تمام برائیوں سے بڑھ کر ہے۔ شرک گناہوں میں سب سے بڑا جرم ہے، شرک گناہوں میں سب سے بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو آغاز فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا الشرک، پہلی چیز جو ہے وہ ہے شرک، دوسرے ہے وقتل والسحر، جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس شخص کو قتل کرنا جس کو قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کا کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ سے بھاگنا۔ تو ان ساری چیزوں کا بیان فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لیکن آغاز فرمایا شرک سے. تو کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کو اس بات کا اقرار، جب آپ اس سے کہیں کہ اگر آپ کو اس بات کا اقرار ہے، اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام کیا اور یہ تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے، تمام گناہوں سے مقدم ہے، یعنی گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا جو ہے وہ شرک ہے، حتیٰ کہ من تحریم الزنا، زنا کی حرمت سے بھی بڑھ کر بدتر جو ہے وہ شرک ہے. وَتُقِرُّ، اور پھر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں ان اللہ لا یغفر، کہ اللہ رب العالمین اس شرک کو جو ہے وہ معاف نہیں کرتا. فما هذا الامر الذي حرمه اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے کس چیز کو حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام کیا. وذکر، اور اللہ رب العالمین نے کس چیز کے بارے میں یہ ذکر فرمایا، انہ لا یغفر، کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. تو کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اسے یہ کہیں کہ اگر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شرک سارے گناہوں میں سب سے بڑھ کر ہے، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو مغفرت نہیں کرے گا توبہ کے بغیر مرنے کی صورت میں، تو یہ ہے کیا؟ یہ جو شرک ہے جس کو اللہ نے حرام کیا اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا، تو فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کو پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے، اس شخص کو معلوم ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ شرک کیا ہے. کہتے ہیں فَقُلْ لَهُ، وہ آپ اس سے کہیں كَيْفَ تُبَرِّئُ نَفْسَكَ مِنَ الشِّرْكِ، تم اپنے آپ کو شرک سے الگ کیسے کر سکتے ہو، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ، اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں. ام کیف یحرم اللہ علیک هذا ویذکر انہ لا یغفرہ، یا اللہ رب العالمین آپ پر کیسے کسی چیز کو حرام کر دے اور یہ اللہ فرمائے کہ اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرے گا. ولا تسأل عنہ، اور آپ اس بارے میں سوال کرتے ہی نہیں. ولا تعرفہ، اور نہ آپ اس کے بارے میں جو ہے معرفت حاصل کرتے ہیں. اتظن ان اللہ یحرمہ ولا یبینہ لنا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العالمین حرام تو کر دے کسی چیز کو، لیکن اس چیز کو کیا ہے، اس چیز کو ہمارے لیے واضح نہ کرے. اگر وہ کہے الشرک عبادت الاصنام، کہ شرک جو ہے یہ بتوں کی پوجا کرنا ہے، شرک جو ہے یہ بتوں کی پوجا کرنا ہے. وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الْأَصْنَامِ، ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے. فَقُلْ لَهُ، تو آپ اس سے کہیں مَا مَعْنَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، بتوں کی پوجا کا معنی کیا ہے. أَتَظُنُّ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے أَنَّ تِلْكَ الْأَخْشَابِ وَالْأَحْجَارِ تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ وَتُدَبِّرُ أَمْرَ مَنْ دَعَاهَا فَهَذَا يُكَذِّبُهُ الْقُرْآنِ، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ مشرکین مکہ یا بت کے پوجا کرنے والوں کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ لکڑیاں، یہ پتھر پیدا کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، یا یہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، یہ اس شخص کے معاملہ کی تدبیر کرتے ہیں جو شخص ان کو پکارتا ہے. اگر ایسا عقیدہ ہے آپ کا کہ بتوں کی پوجا کا معنی یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لکڑی، یہ پتھر پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، یہ روزی دینے کی طاقت رکھتی ہے، یہ پکارنے والے کے امر کی، اس کے مسائل کی تدبیر کرتی ہے، اگر یہ عقیدہ تمہارا یہ خیال ہے تو فَهَذَا يُكَذِّبُهُ الْقُرْآنُ، تو قرآن کریم اس بات کو رد کرتا ہے.
قرآن کریم اس کی تکذیب کرتا ہے، قرآن کریم اس کی تکذیب کرتا ہے، قرآن کریم اس بات کو نہیں مانتا۔ گو کہ پہلے شیخ رحمہ اللہ نے پہلا مقدمہ باندھا، پہلے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرے گا اگر توبے کے بغیر کوئی شخص مر گیا۔ تو یہ مشرک اگر یہ جانتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں، ہم پوجا نہیں کرتے۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جانتا، اگر وہ جانتا ہی نہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں اس سے یہ کہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بری کریں گے اس چیز سے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں۔ پھر تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام کرے لیکن اللہ رب العالمین اس چیز کو پھر بیان نہ کرے؟ یہ ناممکن ہے۔ گویا کہ پہلے والے شبہے کا شیخ رحمہ اللہ نے دو طرح سے جواب دیا۔ یعنی اگر مشرک یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتا، اور یہ جو التجا کرتا ہوں صالحین کو، صالحین سے جو میں التجا کرتا ہوں، انبیاء سے جو میں التجا کرتا ہوں، یا اللہ کے غیر سے جو میں التجا کرتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا آپ قرآن، آپ اس بات کو نہیں پڑھتے کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو تو حرام کیا ہے، بلکہ شرک جو ہے یہ زنا سے بڑھ کر ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا توبے کے بغیر۔ تو آخر یہ شرک ہے کیا؟ یہ شرک ہے کیا؟ جب آپ اسے شرک کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ جانتا ہی نہیں شرک کیا ہے، اور وہ صحیح جواب آپ کو دے گا ہی نہیں۔ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرتا ہوں، اگر اس کا یہ خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنا شرک نہیں ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرک کو پہچانتا ہی نہیں، وہ اس شرک کو جانتا ہی نہیں جس شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ پھر دوسرا قضیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص شرک کو جانتا ہی نہیں تو وہ اپنے آپ کو کیسے بری کرے گا شرک سے جس چیز کو جانتا ہی نہیں؟ وہ شرک سے کیسے برات کرے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو شرک سے تو بری کہتا ہے لیکن وہ صالحین کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صالحین کو جھکنا، صالحین سے دعا کرنا، صالحین سے مانگنا شرک نہیں ہے، تو اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ اس کا جواب شیخ نے دو طرح سے دیا۔ پہلا یہ کہ اس سے کہا جائے گا کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو شرک سے تو بری کر رہے ہیں لیکن آپ کو شرک کا پتہ ہی نہیں، اور کیا کسی چیز پر حکم تصور کے بنا ممکن ہے؟ پہلے تو آپ کو تصور ہے ہی نہیں شرک کا، اس پہ حکم کیسے لگائیں گے آپ؟ آپ کا یہ کہنا کہ میں شرک سے بری ہوں اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے، گویا کہ یہ حکم ہے علم کے بغیر، گویا کہ یہ علم کے بغیر حکم ہے، اور یہ کیا ہوگا؟ یہ مردود ہوگا، یہ حکم جو ہے یہ رد ہوگا۔ یعنی کسی چیز پہ اگر ہم حکم لگائیں گے تو کسی چیز پر جو حکم ہے وہ اس چیز کے تصور کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کو تو اس چیز کا تصور ہے ہی نہیں، آپ تو جانتے ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، آپ اپنے آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں؟ ایک طرف سے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں، اور دوسری طرف سے آپ غیر اللہ کو
اللہ کے علاوہ نیک بندوں کو جو ہے ان سے کیا ہے، ان سے التجا کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ کہاں سے ہوگا؟ آپ کو تو شرک کا پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں شیخ، دوسرا جواب جو شیخ کا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ شرک کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے؟ جس شرک کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، جو کبائر کا سب سے بڑا ہے، جو کسی کو قتل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، جو زنا کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، جو سود کھانے سے بھی بڑھ کر ہے، جو بہت ہی بڑا گناہ ہے، سب سارے گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے، اور اس گناہ کرنے والے کو پر اللہ رب العالمین نے نار جہنم کو حلال کر دیا ہے اور جنت کو اس پہ حرام کر دیا ہے۔ تو اس شرک کے بارے میں آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں پہ تو اس کو حرام کر لے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو واضح نہ کرے؟ یہ تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین پھر ظالم ہوا، یہ تو پھر ظلم ہوا کہ اللہ رب العالمین ڈرا رہے ہیں شرک سے، لیکن پھر شرک کو بیان نہیں کر رہے، پھر شرک کا بیان نہیں فرما اللہ رب العالمین نے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے شیخ رحم اللہ نے دوسرا جو قضیہ ابھارا وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص کہتا ہے کہ شرک تو یہ ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، ہم اسے کہیں گے کہ بتوں کی پوجا کیا ہے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ جو شخص بتوں کی پوجا کرے گا، جو شخص بتوں کا پجاری ہو، اس کا یہ اعتقاد ہوگا کہ بت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، وہ روزی دیتے ہیں، وہ پکارنے والوں کو جو ان کو پکارتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں؟ اگر اس شخص نے ایسا گمان کیا تو اس نے گویا کی قرآن کی تکذیب کی، تو اس نے گویا کی قرآن کو جھٹلایا، اس نے گویا کی قرآن کو جھٹلایا۔ قرآن اس کو جو ہے نہیں مانتا، قرآن ایسا نہیں کہتا کہ وہ جو ہے وہ بتوں کے جو پجاری تھے، بت کے پوجا کرنے والوں کا یہ اعتقاد نہیں تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ پیدا کرتے ہیں، یہ روزی دیتے ہیں، یہ مالک ہیں ہمارے۔ ان کا یہ اعتقاد قطعاً نہیں تھا، ان کا یہ اعتقاد قطعاً نہیں تھا کہ بتوں کے جو پجاری ہیں یہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، یہ ہمارے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا خیال تھا ہی نہیں۔ جیسے کہ ان آیات میں جو آیات ہم پہلے گزر گئی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس سے تو اس اعتقاد کی تردید ہوتی ہے۔ یعنی بتوں کی جو پوجا تھی وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ کیا ہے وہ پیدا کرتے ہیں، وہ روزی دیتے ہیں، یا وہ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، قرآن یہ بات نہیں مانتا۔ اس پر بھی شیخ رحم اللہ نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب فرمایا شیخ نے کہ اس سے یہ کہو کہ بتوں کی جو پوجا ہے، بتوں کی پوجا کیا ہے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ جو ان کا پجاری ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بت پیدا کرتے ہیں، یہ بت روزی دیتے ہیں، یہ جو ہے معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن آپ کی بات کی تکذیب کرتا ہے۔ اور اگر دوسری بات ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ بت کا پوجا کرنے والا، بتوں کا پجاری جو ہے وہ شخص ہے جو لکڑیوں کے پاس جاتا تھا، پتھروں کے پاس جاتا تھا، یا قبر پہ بنائی ہوئی کسی عمارت کے پاس جاتا تھا، یا وہ کسی بت کے سامنے جاتا تھا اور وہاں کیا کرتا تھا؟ وہاں دعا کرتا تھا اور وہاں ذبح کرتا تھا اور وہاں پر وہ جو ہے قربانی پیش کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین کے قریب کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہم سے جو ہے مصیبت ٹالے گا، یا اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمیں دے گا۔ تو آپ اس سے کہیں کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ یعنی گویا کہ وہ
ان بتوں کے پاس جاتا تھا، وہ یا قبروں کے پاس جاتا تھا یا اسی طرح سے دوسری چیزوں کے پاس جاتا تھا، وہاں دعائیں کرنے کے لیے جاتے تھے وہ لوگ، وہاں نذر و نیاز چڑھانے کے لیے جاتے تھے وہ لوگ. ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے. ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اس بزرگ کی برکت سے ہمارا بچاؤ کریں گے. ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی برکت سے یہ اللہ رب العالمین ہم کو دے گا. تو اگر یہ کہتا ہے کوئی شخص تو آپ اسے کہیں کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر آپ اسے کہیں هذا هو فعلكم عند الاحجار والابنیہ التي على القبور وغيرها. یہی تو آپ کا بھی کام ہے. یہ جو پتھروں کے پاس جاتے ہو یا قبروں پہ جاتے ہو یا مزاروں پہ جاتے ہو یا آستانوں پہ جاتے ہو، اس طرح کی دوسری چیزوں کے پاس جاتے ہو جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے، اعتقاد ہے کہ وہاں ہمیں یہ چیزیں ملیں گی، ہمیں اللہ کی قربت ہوگی، ہم سے مصیبتیں ان کی برکت سے ٹلیں گی، ہمیں ان کی برکت سے اللہ رب العالمین دے گا. یہ تو سیم وہی اعتقاد ہے جو مشرکین مکہ کا تھا. بس اگر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ان کا یہ کام جو ہے یہ بتوں کی پوجا ہے، تو یہی تو مطلوب ہے، یہی تو چاہتے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ عبادت، بتوں کی عبادت میں، قبروں کی عبادت میں، بتوں پہ جو ہے چڑھاوا چڑھانے میں، اور قبروں پہ چڑھاوا چڑھانے میں، آستانوں پہ، خانقاہوں پہ یا دوسری جگہوں پہ چڑھاوے چڑھانے، نذر و نیاز پیش کرنے کا یہی تو مقصد ہے. یہ تو سیم ہے. جو کام مشرکین مکہ کا تھا وہی کام مسلمین ہند کا ہے، مشرکین ہند کا ہے، مشرکین دنیا کا ہے. وہی تو حال آج کا بھی ہے لوگوں کے. مشرکین جو ہے ان کا، وہ بھی تو قبروں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں، وہ بھی تو مزاروں پہ اسی لیے جاتے ہیں نا. وہ بھی تو کوئی درگاہ جا رہا ہے، کوئی معین الدین چشتی کی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء کی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی سلطان العارفین کی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی دستگیر دو جہاں، ان کے اعتقاد کے مطابق دستگیر دو جہاں کی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی غوث اعظم کے پاس جا رہا ہے. وہاں بھی تو وہی یہی کرتے ہیں. ایک تو دعائیں کرتے ہیں اور پھر وہاں نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے کیا ہے، وہاں اس کی برکت کی امید رکھتے ہیں، وہاں برکت کی امید رکھتے ہیں، اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ رب العالمین کیا کرے گا، ہمارا دفاع کرے گا. ان کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم کو کیا ہے، ہم کو دے گا. اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہم کو نہیں دے گا. اللہ معاف کرے، جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ فلاں جو ہے دربار والے نے مجھے دیا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ فلاں پیر نے مجھے دیا ہے. اللہ رب العالمین کا کہیں ذکر ہے ہی نہیں. تو اس میں ہمارا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا، ہمارا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا کیا فائدہ، کہ جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھ سکے، جب ہم محمد رسول اللہ کا معنی نہیں سمجھ سکے. شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا، اس سے مزید ایک اور بات کہی جائے گی، وہ یہ کہ قَوْلُكَ الشِّرْكُ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ، آپ کا یہ کہنا کہ شرک جو ہے یہ بتوں کی پوجا ہے. حل مرادک ان الشرک مخصوص بہذا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرک بس یہی ہے، بتوں کی پوجا کرنا ہی شرک ہے؟ وَأَنَّ الْاعْتِمَادَ عَلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاؤُهُمْ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، اور کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ صالحین پر اعتماد کرنا، صالحین پہ بھروسہ کرنا، صالحین پہ توکل کرنا، اچھے لوگوں پر جو ہے اولیاء اللہ پہ اعتماد کرنا، انبیاء پہ اعتماد کرنا اور ان سے دعا کرنا اس میں داخل نہیں ہے؟ کیا یہ اعتقاد ہے آپ کا؟ اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے تو یہ اس کی تردید اس سے ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ وہ شخص کافر ہیں جو فرشتوں سے مانگتے ہیں، وہ شخص کافر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور اسی طرح سے صالحین کو پکارتے ہیں. تو کیا اس کی تو تردید کرتی ہے قرآن کریم، اس کی تردید تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ فرمائی. اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے
کہ بتوں کی پوجا تو شرک ہے، لیکن یہ شرک جو ہے کیا ہے، پھر اسی کے ساتھ خاص ہے، لیکن صالحین پہ اعتماد کرنا، صالحین سے دعا مانگنا، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کا جو اگر ایسا عقیدہ ہے، اس کی تردید تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کی تردید کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر اس کی تردید کی، اور جیسے کہ یہ آیات ہمارے سامنے گزر چکی ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اسی طرح سے کئی آیات ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ تو کہتے ہیں شیخ رحم اللہ، فَلَا بُدَّ أَن يُقِرَّ لَكَ، جب آپ اس کے سامنے یہ توضیح کریں گے تو ضروری ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، آپ کے سامنے اقرار کرے اس بات کا، ان من اشرک فی عبادت اللہ احد من الصالحین، کہ جس شخص نے اللہ کی عبادت میں صالحین میں سے کسی ایک کو شریک کیا تو فہو الشرک المذکور فی القرآن، کہ یہی شرک مذکور ہے قرآن کے اندر، وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوب، اور یہی مطلوب ہے۔ اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ صالحین سے مانگنا، صالحین کی عبادت کرنا یہ شرک باللہ ہے، اور یہی وہ ہے جو کہ مذکور ہے قرآن کریم کے اندر، تو آپ جو ہے کیا ہے، آپ مطمئن ہو جائیں، پھر اس نے جو ہے کیا ہے، حق کو مانا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں الشرک ہوا عبادت غیر اللہ مع اللہ، الشرک ہوا عبادت غیر اللہ مع اللہ۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے غیر کی عبادت اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کی بھی عبادت کریں اور اللہ کے غیر کی بھی عبادت کریں، اللہ کی بھی عبادت اور اللہ کے غیر کی بھی عبادت، اللہ کے کی بھی عبادت اور اللہ کے غیر کی بھی عبادت۔ یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں صرف غیر کی، یہ نہیں کہ صرف غیر ہی کی، نہیں بلکہ اللہ کی بھی اور اللہ کے غیر کی بھی، اللہ کی بھی عبادت اور اللہ کے غیر کی بھی۔ گویا کہ عبادت غیر اللہ مع اللہ، غیر اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے سے ہم دعا کریں اور غیر اللہ سے بھی ہم دعا کریں، اللہ کے لیے ہم نماز پڑھیں، غیر اللہ کے لیے بھی ہم نماز پڑھیں۔ شرم آتی ہے اللہ کی قسم، بعض لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں صلاۃ الغوثیہ، صلاۃ الغوثیہ۔ یہ صلاۃ الغوثیہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ غوث اعظم کی نماز ہے، غوث اعظم کے لیے۔ یہاں ہمارے کشمیر میں ایک جو ہے وہ کہتے ہیں خواجہ اثر، کچھ اس قسم کا نام ہے، نام دیا ہے۔ تو گو کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بھی نماز پڑھتا ہے، غیر اللہ کی بھی نماز پڑھتا ہے، اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے کوئی اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، اللہ بھی راضی اور غیر اللہ بھی راضی، یہ ناممکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، جس شرک سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اور جس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وسر المسألتی، اس مسئلے کی اصل کیا ہے جو آج ہم نے ذکر کیا، اس کا اصل جو مقصد کیا ہے، اصل اس کا لب کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انہو اذا قال انا لا اشرک باللہ، اگر مشرک یہ کہے کہ میں تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، فقل لہو، تو آپ کہیں وما الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، فسرہ لی، آپ شرک کو کی تفسیر کریں۔ فإن قال ہوا عبادت الاصنام، اگر کہتا ہے
کہ شرک بتوں کی پوجا کرنا ہے، تو فقل آپ اسے کہیں وما مانا عبادت الاسنام فسرھا لی، اسے آپ کہیے کہ بتوں کی پوجا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، بتوں کو پوجنے کا کیا معنی ہے، ذرا اس کی تفسیر کریں۔ فَإِن قَالَ اگر وہ کہے انا لا اعبد الا اللہ کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، فقل تو آپ اس سے کہیں ما معنی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کا کیا معنی ہے، فسرھا لی مجھے اللہ کی عبادت کا معنی بیان کرو۔ فَإِن فَسَّرَہا پس اگر وہ اس کی تفسیر کرتا ہے بما بینہ القرآن جیسے قرآن کریم نے بیان کی، فَهُوَ الْمَطْلُوب تو یہی مطلوب ہے، وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ اور اگر اس کو عبادت کا معنی پتہ نہیں تو كَيْفَ يَدَّعِي شَيْئًا وہ ایسی بات کا دعویٰ کیسے کرتا ہے، لا يعرفه جس بات کو وہ پہچانتا ہی نہیں۔ وَإِن فَسَّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ اگر وہ عبادت کی تفسیر کرے اس کے معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں، یعنی عبادت کی تعریف کیا ہے، عبادت جو ہے وہ ہے کہ صرف ایک اللہ رب العالمین، افراد اللہ بالعبادہ، افراد اللہ بالعبادہ، اللہ رب العالمین کو عبادت میں ایک جاننا، اللہ رب العالمین کو الوہیت میں ایک جاننا، اللہ رب العالمین کو جو ہے واحد جاننا ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کو اسماء و صفات میں ایک جاننا۔ اگر وہ اس عبادت کے علاوہ کسی اور کوئی اور تفسیر کرتا ہے، بینت لہو الآیات الواضحات فی معنی الشرک باللہ و عبادت الاوثان وانہ الذی یفعلونہ فی ھذا الزمان بعینہ، اور اگر وہ تفسیر کرتا ہے دوسرا کوئی معنی کہتا ہے تو آپ اس کو بیان کریں گے وہ واضح آیات جو شرک باللہ کے معنی میں ہیں، جن آیات میں اللہ کے ساتھ شرک کا معنی واضح کیا گیا ہے، اور جن آیات میں بتوں کی پوجا کو واضح کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ یہی تو وہ چیز ہے جو آج اس زمانے میں وہ لوگ کرتے ہیں، جو اس زمانے میں ہوتا تھا وہی آج کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ وَأَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هِيَ الَّتِي يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا، اور جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت جو ہے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ جو ہے تم کہاں سے لائے؟ وہ لوگ ہم پہ رد کرتے ہیں، وہ چیختے ہیں ہم پر، وَيَصِيحُونَ فِيهِ وہ چلاتے ہیں، كَمَا صَاحَ إِخْوَانُهُمْ جیسے کہ ان کے بھائیوں نے چلایا تھا، حَيْثُ قَالُوا انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا کیا اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے الہ کو ایک بنا دیا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، آلہہ یہ جمع ہے اور جعل فعل، آلہہ یہ مفعول بھی، تو معنی ہوں گے کیا اس نے معبودوں کو بنا دیا الہ واحدہ، ایک ہی معبود؟ ان ھذا لشیء عجاب یہ تو عجیب چیز ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 5 یا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود برحق اس کے بغیر، الرحمن الرحیم وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور یہ کہ جب وہ یہ جان جائے، کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ جب آپ جان جائیں أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا كَبِيرُ الْاعْتِقَادِ هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ جب آپ اس بات کو جان جائیں گے کہ جس کو آج ہمارے زمانے کے مشرک بڑا اعتقاد کہتے ہیں، یہی تو وہ شرک ہے جس شرک کے بارے میں قرآن نازل ہوا، وَقَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم النَّاسَ عَلَيْهِ اور جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے لڑا، فَعْلَمْ تو آپ جان لیں، أَنَّ شِرْكَ الْأَوَّلِينَ أَخَفُ
من شرک اہل زماننا بعمرین، کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ پہلے والے لوگوں کا شرک جو ہے وہ ہلکا تھا ہمارے زمانے کے مشرکین سے، بعمرین، دو وجہ سے، دو اعتبار سے یہ وہ خفیف تھا، ہمارے زمانے کا شرک جو ہے وہ آگے ہے۔ پہلی چیز ان الاولین لا یشرکون، کہ پہلے والے جو لوگ تھے وہ نہ شرک کرتے تھے اور نہ فرشتوں کو سے دعائیں مانگتے تھے اور اولیاء سے اور اوثان سے اللہ کے ساتھ، الا فی الرخاء، مگر آسانیوں میں، مگر جب وہ خیر میں ہوتے تھے، وہ مزے میں ہوتے تھے، تو رخاء کے اندر، رخاء یعنی آسانی، خوش عیشی میں وہ کیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو، اولیاء کو اور اوثان کو اللہ کے ساتھ ساتھ پکارتے تھے۔ وَأَمَّا الشِّدَّةُ، رہا مشکلات میں، فَيُخْلِصُونَ اللَّهَ لِلَّهِ الدُّعَاء، تو مشکلات میں وہ صرف اللہ کے لیے دعائیں کرتے تھے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، سورۃ اسراء آیت نمبر 67۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر کے اندر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضل، تو کھو جاتا ہے وہ، من تدعون، جس کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے تھے وہ تم سے کھو جاتے ہیں، وہ تم کو بھول جاتے ہیں شدت میں۔ فلما نجاکم الی البر، پس جب اللہ رب العالمین تم کو خشکی میں نجات دیتا ہے، تم کو نجات دے کر سمندر سے نجات دیتا ہے اور تم خشکی میں آتے ہو، اعرضتم، تو تم اعراض کرتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابَ اللَّهِ، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، آپ فرما دیں تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس قیامت آئے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر اللہ کا کوئی عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو کیا اس صورت میں تم غیر اللہ کو پکارو گے اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اس وقت صرف ایک اللہ کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو اللہ دور کرے گا جس کی تم دعائیں کرتے ہو، اللہ دور کرے گا ان شاء، اگر اللہ چاہے، وتنسون، اور تم کو بھول جائے گا، ما تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو، سورۃ انعام آیت نمبر 40-41۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، اللہ اپنے رب سے جو ہے کیا ہے، دعا کرتا ہے۔ اور پھر آخر پہ فرمایا اس آیت کے تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، سورۃ الزمر آیت نمبر 8۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شدت میں وہ لوگ اللہ کو جو ہے پکارتے تھے، لیکن آسانیوں میں وہ کیا کرتے تھے، آسانیوں میں وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب سمندر کی جو ہے موجیں سائے کی طرح ان کو ڈھانک لیتی تھی تو یہ اللہ کو پکارتے تھے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ اب جس شخص کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، جس مسئلے کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں واضح کیا کہ مشرکین جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے اور اللہ کے علاوہ وہ آسانیوں میں غیر اللہ کو پکارتے تھے، رہا مشکلات میں اور سختی میں، فلا يدعون الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو وہ نہیں پکارتے تھے اس میں مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک کو، وینسون سادتہم، وہاں ان کے اپنے وہ آقا جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کو بھول جاتے تھے۔ جب یہ جان لے گا تبین لہ الفرق بین شرک اہل زماننا و شرک الاولین،
تو اس کے سامنے واضح ہوگا ہمارے زمانے کا شرک اور پہلے والے لوگوں کا شرک۔ ہمارا شرک جو ہے آسانیوں میں بھی، ہم غیر اللہ کو آسانی میں بھی پکارتے ہیں، بلکہ مشکلات میں ہم زیادہ پکارتے ہیں۔ گویا کہ ہم ایک قدم ان سے آگے ہیں۔ وہ صرف آسانیوں میں اللہ کو جو ہے شریک ٹھہراتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن ہم مشکلات میں بھی، آج کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کسی کا جو ہے اور کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جاتا ہے آستان پر، وہ جاتا ہے زیارت پر، وہ جاتا ہے قبر پر، وہاں چڑھاوا نظر نیاز پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ آج کا مشرک اس زمانے کے مشرک سے آگے ہے۔ لیکن کہتے ہیں شیخ رحم اللہ وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَفْهَمْ قَلْبُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَهْمًا رَاسِخًا، کہاں ہیں لوگ جو اس مسئلے کو سمجھیں، جو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھے؟ پھر کہتے ہیں اللہ المستعان۔ تو یہ ایک چیز تھی جو اس اعتبار سے کیا ہے، اس اعتبار سے آج کے مشرک ان لوگوں سے آگے تھے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ آئندہ ذکر ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔